اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے، اس میں کوئی شرط نہیں رکھی کہ ایمان والے نیک ہوں گے یا بد ہوں گے۔ بس جس نے بھی ایمان قبول کر لیا، نبی علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مان لیا، اللہ رب العزت کو اپنا خدا مان لیا، قرآن مجید کو اللہ کے کلام مان لیا، اللہ کی نگاہ میں وہ انسان باقی سب سے بہتر ہے۔ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ تو چند وجوہات ہیں جو علماء نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب انسان کسی خوبصورت چیز کو، کسی حسین و جمیل چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو محبت کی ایک وجہ ہے حسن و جمال۔ کوئی خوبصورت پھول دیکھا محبت ہو گئی، کوئی خوبصورت سینری دیکھی محبت ہو گئی، خوبصورت چیز کو دیکھا محبت ہو گئی، خوبصورت موسم ہو گیا محبت ہو گئی۔ تو حسن و جمال جو ہے یہ محبت کی بنیاد بن جایا کرتی ہے۔ تو اگر عارضی محبت کو عارضی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ سے محبت کیوں نہ ہو؟ جس خالق و مالک نے خوبصورتی کو پیدا کیا وہ ذات خود کتنی خوبصورت ہوگی، اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا، اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث مبارکہ میں بتایا کہ جب جنت کے اندر جنتی جائیں گے تو وہاں کے حور و غلمان کو دیکھیں گے تو 70 سال ٹک ٹکی باندھے ان کی خوبصورتی کو دیکھتے رہیں گے۔ اتنے خوبصورت ہوں گے وہاں کے حور و غلمان، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ انسان حیران رہ جائے گا کہ اتنی خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ اس کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، حتیٰ کہ سالوں گزرتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے اوپر کرم ہوگا اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے۔ جس طرح آسمان پر 14ویں کے چاند کو انسان دیکھتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا دیدار انسان کریں گے۔ اس کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور وہ دیدار بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے شبہ ہوگا اور بے مثال ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے بعد ان کے اوپر نور کی، ایمان والوں پر ایسی بارش ہوگی کہ ان کے چہرے اس نور سے منور ہو جائیں گے۔ جیسے مٹی اڑتی ہے تو کسی شیشے پر، کسی جگہ پر تہ جم جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے دیدار کے بعد ایمان والوں کے چہرے پر نور کی تہ آ جائے گی۔ اس کے بعد وہ ایمان والوں کا حسن اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ وہ دیدار سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو جنتی حور و غلمان 70 سال تک ان کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے۔ جس کے دیدار پر مومنین کا یہ عالم ہوگا، وہ ذات کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی حسین و جمیل ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، اس دنیا میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، اس دنیا میں جتنا اللہ رب العزت سے محبت کی گئی، جتنا اللہ رب العزت کو تنہائیوں میں یاد کیا گیا، جتنا اللہ رب العزت کے لیے بندے اداس ہوئے، جتنا اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکایا، جتنا اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا، جتنا اللہ کے سامنے دل کے راز کھولے، جتنا اللہ کے نام کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے،
کائنات میں کوئی دوسری ہستی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت ہی کی شان ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسی کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اللہ رب العزت کی محبت کی پہلی وجہ کہ انسان حسن و جمال کو دیکھتا ہے، محبت کر بیٹھتا ہے۔ اگر یہی حقیقت ہے تو اللہ تعالیٰ سے حسین کوئی ذات نہیں۔ محبت کی دوسری وجہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں